أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عاشوراء بعنوان مکتب موضوع گفتگو ہے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں عرض ہوا عاشوراء بظاہر تاریخ کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک واقعہ تھا، لیکن حضرت ثانی زہرا عصمت صغریٰ زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو تاریخ سے نکال کر انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک تحریک نہضت بنا دیا، اور ائمہ اطہار نے نسل پاک حسین ابن علی سے آنے والے ائمہ اطہار نے عاشوراء کو مکتب بنا دیا. آج عاشوراء و کربلا ایک مکتب ہے. اس کی شناخت بھی یوں ہی ہونا چاہیے. جو چیز جیسی ہو اگر اسی طرح سے پہچانی جائے اس کی حقیقت انسان کے سامنے کھل جاتی ہے. کوشش کی گئی عاشوراء کو کئی رنگ دینے کی. آغاز سے ہی یعنی 61 ہجری سے ہی بنو امیہ نے عاشوراء کو بنو امیہ کی فتح و کامیابی اور بنو امیہ کے عید کے طور پر، یوم شکرانہ کے طور پر عاشوراء کو متعارف کروایا گیا. اور یہ کام بھی منبر و محراب کی مدد سے ہوا. ایسے زرخرید درباری و سرکاری اہل منبر جنہوں نے اس واقعہ عاشوراء کو نہ صرف تحریک کے طور پر متعارف نہیں کروایا بلکہ بنو امیہ کی فتح و کامیابی اور جشن کے طور پر پیش کیا. نہ کہ بعد میں جب اہل بیت شام میں موجود تھے، دربار شام میں، وہیں سے یہ عمل شروع ہوا. یزید نے خود بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسے بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے ایسے درباری خطیب بھی رکھے ہوئے تھے. اسی موقع پر ان درباری خطیبوں کو کہا گیا کہ منبر پر جا کر عاشوراء کو رنگ دیں، عاشوراء کو وہ شکل دیں جو یزید چاہتا ہے، جو بنو امیہ چاہتے ہیں. بنو امیہ کا مطلوبہ عاشور
وہی تھا جسے بعد میں باقاعدہ جعلی فیکٹریوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے بہت کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی تاریخ کے جتنے واقعات تھے انبیاء کرام کے، وہ سب کے سب عاشورہ سے منسوب کیے گئے کہ یہ عاشورہ کے دن انجام پائے ہیں۔ جس طرح سے نوروز کے بارے میں بہت سارے مطالب مجہول و خیالی وہ سب نوروز کے دن کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ جو اچھی چیز ہو، جس کو نوروز بھی اچھا لگتا ہو، واقعات بھی اچھے لگتے ہوں، وہ سارے نوروز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وہ واقعات جو شاید نوروز اور عاشور ہی نہیں بلکہ شاید 20 اور بھی دن ہوں جن کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، کہ آدم کی توبہ کب قبول ہوئی، آدم کا حبوط کب ہوا، نوح کی کشتی کب کنارے لگی، اور یونس مچھلی کے پیٹ سے کب آئی۔ یہ نجومیوں کے مسائل جو کسی کو معلوم نہیں ہے، جن کا کسی تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ سب انہوں نے کہا یہ عاشور کے دن ہوا ہے۔ روایتیں بھی نقل کرتے ہیں، حدیثیں بھی نقل کرتے ہیں، یوم شکرانہ انہوں نے قرار دیا۔ لیکن اسی دربار کے اندر حضرت ثانیہ زہرا نے ایسا خطبہ دیا یزید کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ جو تأثر وہ دینا چاہتا تھا اپنے درباریوں کو اور بلائے ہوئے لوگوں کو، وہ سب خاک میں مل گیا ایک خطبے کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کوشش ترک نہیں ہوئی، بنو امیہ مسلسل عاشورہ کو رنگ دینے میں، عاشورہ کو ایک شکل دینے میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے اور پیروان ائمہ نے عاشورہ کو اور کربلا کو وہ حیثیت عطا کی، اس طرح سے احیاء کیا کہ اب بنو امیہ کے لیے ممکن نہیں رہا اپنی خیالی داستان عاشورہ کے متعلق پھیلانے اور ترویج کرنے کے لیے۔ آپ توجہ فرمائیں ان خصوصیات پر۔ ائمہ نے عاشورہ کو زندہ کرنے کے لیے، کربلا کو مکتب بنانے کے لیے کیا کچھ اہتمام کیا۔ سب سے ہم آشنا ہیں، صرف زاویے کا فرق ہے۔ جو کچھ ائمہ اطہار نے انجام دیا سبھی مومنین ان سے آشنا ہیں، ان چیزوں سے، ان واقعات سے، لیکن ہم انہیں دیکھتے کسی اور زاویے سے ہیں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے حقائق ہیں، اگر ان حقائق کو ہم صحیح زاویے سے دیکھیں ان کی کچھ اور شکل لگے گی، اگر زاویہ بدل کے دیکھیں شکل کچھ اور لگے گی۔ ابھی مجلس میں تشریف فرما ہے آپ مومنین کرام، ہر ایک الگ زاویے سے منبر کو دیکھ رہا ہے، اور جو جس زاویے سے دیکھ رہا ہے اس کو وہی تصویر نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف سے غافل ہے، دوسری طرف سے آگاہ نہیں ہے۔ بس جو دائیں جانب سے دیکھ رہے ہیں ان کے نزدیک صرف دائیں طرف ہی منبر کا تھا، اگر بائیں طرف کچھ ہے تو اس سے بے خبر ہے۔ جو بائیں طرف دیکھ رہے ہیں وہ دائیں طرف سے بے خبر ہیں، جو سامنے سے دیکھ رہے ہیں وہ پشت سے بے خبر ہیں، جو پشت پہ ہیں وہ سامنے کے منظر سے بے خبر ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے ایک قصہ بیان کیا، کہانی کے طور پر واقعہ، جو میں بارہا عرض کر چکا ہوں، سنا ہوگا آپ نے۔ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک تاریک اندھیرے کمرے میں ہاتھی کھڑا کیا گیا اور لوگوں سے چاہا گیا کہ باری باری آئیں، کمرے کے اندر داخل ہوں، دکھائی کچھ نہیں دیتا، تاریک ہے، ہاتھ لگا کر یہ دیکھے کہ اندر کیا موجود ہے۔ ہر آدمی آیا باری باری، آ کر اس نے اندر آتے ہی ہاتھ پھیرا
جس حصے پر اس کا ہاتھ لگا باہر جا کر اس نے اسی طرح سے بیان کیا کہ اندر کیا چیز کھڑی ہے. ایک آیا اس کا ہاتھ دم پہ لگا، دوسرا آیا اس کا ہاتھ پاؤں پہ لگا، تیسرا آیا اس کا ہاتھ سونڈ پہ لگا، چوتھا آیا اس کا ہاتھ کان پہ لگا، پانچواں آیا اس کا ہاتھ پشت پہ لگا. ہر ایک کا ایک ہاتھ کہیں نہ کہیں مس ہوا. جب باہر گئے ان سے پوچھا گیا کہ کمرے میں کیا تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ سب نے ہاتھی کو ہی چھوا تھا. لیکن باہر جا کر جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، جس کا ہاتھ دم پہ لگا اس نے کہا اندر جھاڑو لٹکا ہوا تھا. یعنی اسے ہاتھی جھاڑو سمجھ میں آیا. جس کا ہاتھ پاؤں پہ لگا اس نے کہا ستون تھا. جس کا ہاتھ پشت پہ لگا اس نے کہا تخت تھا. جس کا ہاتھ کان پہ لگا اس نے کہا پنکھا تھا. جس کا ہاتھ سونڈ پہ لگا اس نے کہا پائپ تھا اندر. ایک ہی موجود کو سب نے ہاتھ لگایا، ایک ہی چیز کو سب نے ٹچ کیا، لیکن چونکہ پورے کو نہیں دیکھا، ایک جز اس کا دیکھا اور عجلت میں جا کر یہ سمجھے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تمام حقیقت یہی ہے، ساری واقعیت یہی ہے. فرصت نہیں تھی ان کے پاس کہ دم سے لے کر سونڈ تک ہاتھ پھیر لیتے، اس کے چاروں اطراف پہ ہاتھ پھیر لیتے، انہیں بخوبی اندازہ ہو جاتا. یا نور میں کوئی چیز دیکھے، روشنی میں، اور اگر تاریکی میں دیکھنا ہے تو پورے وجود پر ہاتھ پھیرے تاکہ معلوم ہو جائے کیا چیز ہے. یہ واقعہ انہوں نے تمثیل کے طور پر ذکر کیا. اپنے موبائل چیک کر لیں سب، یا سائلنٹ بھی ہو یا آف کر دیں، کہ دوران مجلس آپ کے بھی مزاحم نہ ہو، گفتگو کے بھی مزاحم نہ ہو، تقدس مجلس کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. درود پڑھیے محمد وآل محمد. یہ واقعہ اس لیے نقل کیا کہ ایک حقیقت مختلف انسانوں کے سامنے موجود ہوتی ہے، یا اس پہ بقدر کافی روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی، اس وجہ سے سب کو معلوم نہیں ہوتی، یا فرصت نہیں ہوتی انسانوں کے پاس، لوگوں کے پاس، اس لیے انہیں سمجھ میں نہیں آتی، جلدی میں ہوتے ہیں، یا سنی سنائی بات پہ ایمان لے آتے ہیں. کسی نے دیکھا کہ اندر جھاڑو ہے، باہر آ کر بتایا جھاڑو ہے، تو باہر والا وہیں سے واپس چلا گیا کہ جب یہ دیکھا ہے تو اب میرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طے کر لیں کہ تقلید، ہماری ساری زندگی تقلید میں گزرتی ہے. ہم ہر ایک کی تقلید کرتے ہیں سوائے اس کی جس کی کرنے کا حکم دیا گیا. تقلید احکام فقہیہ میں ایک جامع شرائط مجتہد کی تقلید جائز بلکہ واجب ہے بعض کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو خود مجتہد نہ ہو. ہم صرف اسی کی نہیں کرتے، باقی سب کی تقلید کرتے ہیں. یعنی تقلید کا مطلب دیکھا دیکھی، کسی نے ایک بات کر دی اس سے سن کر ہم نے بھی وہ بات آگے پھیلا دی، اسی کو تقلید کہتے ہیں. تحقیق نہ کرنا، جستجو نہ کرنا، مطالعہ نہ کرنا، کھوج نہ لگانا، اس کی حقیقت کا پتہ نہ لگانا، جیسے سنیے ویسے ہی بیان کر دی، اسی کو تقلید کہتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کتنے مرجع تقلید ہیں ہمارے، تو ہزاروں مرجع تقلید ہیں جن کی باتیں سن کر ہم بغیر تحقیق و جستجو کیے آگے پھیلا دیتے ہیں. ہم ان سب کے مقلد ہیں. اور تقلید بھی انسان کو جہالت میں رکھتی ہے، اس طرح کی اندھی تقلید. وہ تقلید واجب ہے، وہ اور میدان ہے، اس کا نام تقلید نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن لکھ دیا گیا. اب جہاں سے بھی آغاز ہوا وہ سرے سے تقلید نہیں ہے. مجتہد کی تقلید کرنا اس کا مناسب نام نہیں ہے تقلید، چونکہ وہ کام بھی ہم روزمرہ کرتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بناتے ہیں انجینئر کے پاس جاتے ہیں. ہر کام کے ماہر کے طرف رجوع کرنا، اس کو تقلید نہیں کہتے بلکہ یہ تعلیم ہے ایک قسم کی، کہ جو کام ہم نہیں جانتے وہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف جس جو جانتا ہے، تو اس کو تعلیم کہتے ہیں. تعلیم لے رہے ہیں ہم. تقلید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنا، کان بھی بند کرنا، دماغ بھی بند کر لینا، مغز پر بھی پٹی لگا دینا، سوچنا چھوڑ دیں اور جیسے کوئی کر رہا ہے ویسے کرتے چلے جائیں. اسی کو تقلید کہتے ہیں.
نہ کہ جاہل کا عالم سے مسئلہ پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہے، لیکن وہ ٹائٹل لگا دیا گیا اس مطلب کے لیے، علماء سے مطلب پوچھنے کو تقلید کہہ دیا گیا، حالانکہ مناسب نام نہیں ہے۔ تقلید بھی انسان کو جہالت میں رکھتی ہے، یہی تقلید کی جو وضاحت کی ہے اس کی۔ اب دوسری طرف ذہن نہ جائے، جو تقلید نہیں کرتے نہ کہیں کہ مولانا نے جواز دے دیا، ہمیں تقلید نہیں کرتے، کہ تقلید خراب چیز ہے۔ جب کسی حقیقت کے بارے میں انسان خود جستجو نہ کرے، آگاہ نہ ہو، اور صرف سنی سنائی باتیں، اب وہ فرض کریں کہ ممبر سے سنتا ہے، میڈیا سے سنتا ہے، ٹی وی پہ سنتا ہے، کیسٹ پہ سنتا ہے، سی ڈی پہ سنتا ہے، عام گپ شپ پہ سنتا ہے، دکان پہ سنتا ہے، جہاں بھی سنتا ہے، بلاخر سن کے اس نے حقیقت اپنا لی ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ہم نے عاشورہ و کربلا کو صرف سنا ہے، اور سننے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے تیار نہیں ہے، شاید ممنوع اور گناہ سمجھتے ہیں۔ عاشورہ پہ کتابیں اگر پوچھا جائے، کربلا پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہے کتابیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا، کربلا کے موضوع پر کتابیں ہیں، عاشورہ کے موضوع پر کتابیں ہیں، کتنی مطالعہ کی ہیں ہم نے آج تک؟ اور اس کے بجائے جو عام دوسری کتابیں پڑھی ہیں، ناول کتنے پڑھے ہیں، ڈائجسٹ کتنے پڑھے ہیں، کہانیاں کتنی پڑھی ہیں؟ جس چیز کے ساتھ، جس موضوع کے ساتھ ہمارا عقیدتی تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، دینی تعلق ہے، ہر طرح کا تعلق ہے، اس کے اوپر ایک صفحہ بھی مطالعہ نہیں کیا، وہ حقیقت کس طرح ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے؟ عاشورہ اسی طرح کا ایک موضوع ہے جسے صرف خیالات کی دنیا میں لے جا کر بیان کیا جاتا ہے بیشتر۔ اگر مطالعہ کریں سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ عاشورہ کو ائمہ نے مکتب بنایا، بنو امیہ جشن بنانا چاہتے تھے، شکرانے کا دن بنانا چاہتے تھے، ائمہ نے اس کو مکتب قرار دیا۔ جو اقدامات ہوئے ان میں سے ایک قدم یہ تھا، اس نقطے کو غور سے سنیے، سمجھ میں نہ آیا تو پرواہ نہیں ہے، لیکن غلط سمجھ میں آیا تو پھر مشکل ہے۔ اگر کچھ نہ کھائیں تو پرواہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کچھ نہ کھانے سے کوئی نہیں مرتا، لیکن کھا کے بدہضمی ہو جائے پھر خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا نافہمی اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی بدفہمی نقصان دہ ہے، بدفہمی نہ ہونے پائے۔ میں بھی کوشش کروں گا بچا کے رکھوں بدفہمی سے مطلب کو، آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ کہ بیچ میں بدفہمی ایجاد نہ ہو۔ ایک قدم، کل کی مجلس کا مضمون ذہن میں ہے نا کہ جو ائمہ اطہار کی سیرت کے اندر اختلاف کے بارے میں بعضوں نے، ہمیں بھی مختلف تو نظر آتی ہے، سید الشہداء نے جنگ کی، امام حسن علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، امام سجاد علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، امام باقر علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، امام صادق علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، امام کاظم علیہ السلام نے جنگ نہیں کی نا، یہ تو سب جانتے ہیں نا، یہ کہ انہوں نے کی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا تاثر باز دیتے ہیں کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہے، چھپایا گیا نا، واقعا نہیں لڑی انہوں نے جنگیں۔ اور یہ سیرت کا فرق بھی بعض جواز کے طور پر اپنے لیے پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ ہر مسئلے پہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ظالم سے نفرت کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ حسینی سیرت کے پیروکار ہیں۔ اور جو چپ کر کے اپنی دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کسی اس کام میں شمولیت اختیار نہیں کرتے، کسی جلوس میں نہیں آتے، کسی جلسے میں نہیں آتے، کسی ظالم کے خلاف نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں ہم سیرت حسنی پر چل رہے ہیں۔ نہ، حسنی اور حسینی یہ سیرتیں نہیں۔ حسنی سیرت چپ کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، حسنی اور حسینی سیرت میں کوئی فرق نہیں۔ بجائے اس کے کہ حسنی اور حسینی سیرت میں فرق کرو،
بجائے اس کے کہ ائمہ اطہار کی سیرت میں اختلاف کو یہ کہو کہ ائمہ کی سیرت میں اختلاف ہے، ایک جملہ آسان ہے، وہ یہ کہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، میں حقیقت سے آشنا نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، ائمہ نے کس طرح عاشورہ کو مکتب بنایا۔ مکتب کی تعریف میں کل کر چکا ہوں، آج تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں تاکہ حاضر ہو جائیں ذہن آپ کے۔ مکتب ایک ایسے نظام کو کہتے ہیں جس کا متبادل لفظ آئیڈیالوجی استعمال کیا تھا، لیکن آئیڈیالوجی بھی اتنا واضح مفہوم یا روشن نہیں ہے، صرف سنا ہوا لفظ ہے لیکن اسے کھولا نہیں گیا۔ آئیڈیالوجی یا مکتب، اس سے مراد ایک ایسا نظام فکری، عملی، اجتماعی، فردی، معیشتی، سیاسی، دنیاوی، اخروی، تعلیمی، تربیتی، اخلاقی، ہر جہات سے جامع نظام جو مدون کر کے انسان کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہو، اس کو مکتب کہتے ہیں۔ جس کے اندر عقیدہ و ایمان معین ہو، کس چیز پر ایمان ہوگا، کس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس کے اندر عمل کی بنیاد معلوم ہو، کیا عمل کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، عبادی عمل کون سا کرنا ہے، غیر عبادی عمل کون سا کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے۔ ایسا جامع نظام اگر بنایا جائے اس کا نام مکتب ہے، جس میں تمام حصے اس کے آپس میں مربوط ہوں، جس کے احکام اس کے عقائد سے کٹے ہوئے نہ ہوں، جس کے عقیدہ اس کے ایمان سے کٹا ہوا نہ ہو، جہاں پر ایمان و عقیدہ فقہ سے جدا نہ ہو، جہاں پر فقہ اخلاق سے جدا نہ ہو، جہاں پر معاد معاش سے کٹی ہوئی نہ ہو اور جہاں پر معاش سیکولر نہ ہو۔ ہم نے دین کے اندر دراڑیں ایجاد کی ہیں، ان دراڑوں کے اندر غیر دینی چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ سین بناتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، بیچ میں 2 ٹائلیں اکھاڑ دیں یا نہ لگائیں آپ، برسات کے موسم میں وہاں پر سبزہ اگے گا۔ اس سبزے کو اگنے کا موقع کس نے دیا؟ آپ نے دیا، ہم نے دیا، کیونکہ جہاں ٹائل لگانا چاہیے تھی ہم نے نہیں لگائی۔ انہی دراڑوں میں زہریلی بوٹیاں اگتی ہیں، انہی دراڑوں کے اندر اوٹ پٹان چیزیں اگتی ہیں، بے فائدہ چیزیں اگتی ہیں۔ آج بہت سارے ازم جو ہمارے ملک میں اور جہان اسلام میں باہر سے امپورٹڈ آ کر داخل ہو گئے، لبرلزم آ گیا، سیکولرزم آ گیا، ہیومنزم آ گیا، فیمنزم آ گیا، کیا کیا ازم آ گئے، یہ کہاں اگ رہے ہیں؟ یہ اگ رہے ہیں ان دراڑوں کے اندر جو ہم نے دین کے اندر ایجاد کی ہیں، ہم نے دین کے اندر ایجاد کی ہے۔ ہم نے سیاست کو دین سے الگ کر دیا، دین اور سیاست کے بیچ میں سبزہ اگایا سیکولرزم کا، جڑی بوٹی زہریلی بوٹی ہو گئی، لبرلزم کی جڑی بوٹی اگ گئی زہریلی، اور ذمہ دار ہیں۔ یوں نہ کہیں کہ ہم اگر ان کے مروج نہیں ہیں تو ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ اگر ہماری کوتاہی سے، ہمارے قصور سے، ہماری سستی کی وجہ سے مسلمان معاشرے کے اندر اس قسم کے افکار پیدا ہوں اور پنپنا شروع کریں، ہم ذمہ دار ہیں۔ جنہوں نے سستی دکھائی وہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے قصور دکھایا وہ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے یہ دراڑیں ایجاد کی ہیں۔ عاشورہ کو مکتب، دین بھی مکتب ہے، دین کی شناخت بھی مکتب کے طور پر ضروری ہے۔ ہماری شناخت اس وقت دین کے بارے میں ہے، لیکن منتشر، سرگردان، پریشان کن، الجھانے والی، سرگردان کرنے والی، سمجھ میں نہیں آتا۔ دین میں تو آ گئے، ایمان تو ہے، لیکن سرگردانی ختم نہیں ہوتی، الجھن ختم
نہیں ہوتی، کسی شعبے میں ختم نہیں ہوتی. آخر کیسے چلے گا نظام معلوم نہیں ہے کیسے چلے گا. یہاں سے آ کر پھر معجزوں کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں، سب کام معجزوں سے ہوگا. جنتریوں پر عمل کر کر کے ہم نے سب کام نجومیوں کے سپرد کر دیے، جو نجومی بتائیں گے وہی ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا امام کا اجل اللہ تعالی فرج و شریف، جب انسان کے پاس امامت مکتبی نہ ہو، غیر مکتبی امامت یعنی جھگڑے کا ایک ایشو، امامت بعنوان ایشو و امامت بعنوان مکتب، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. امامت ایشو نہیں ہے جھگڑنے کے لیے. ہم نے دین کی اکثر تعلیمات کے کوڑے بنا لیے ہیں، تازیانے ایک دوسرے پر برسانے کے لیے. امامت ایک کوڑا ہے، خلافت ایک کوڑا ہے، جتنے اختلافی احکام ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ تازیانے. اس ممبر پر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ادھر تازیانے برسا رہے ہیں، بلکہ اب تو تازیانوں سے بھی مطلب آگے بڑھ گیا ہے. ایک بزرگوار تھے، خدا ان کی رحمت کرے، اس دنیا سے شاید رخصت ہو گئے ہیں، پاکستانی کے ایک شہر میں مجلس پڑھتا تھا تو وہ بیچ میں نعرہ لگاتے تھے، ایٹم بم نعرہ. اب ظاہر ہے کہ جس ملک کے اندر گرنیڈ، بندوق، کلیشنکوف، G3 اور RPG اور یہ چیزیں ساری ہوں تو وہ ساری چیزوں میں سرایت کر جاتی ہیں نا، وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہیں. میں نے ان سے کہا بزرگوار آپ یہ ایٹم بم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی لگا سکتے تھے، مثلا گرنیڈ نعرہ. آخر کیا کرنا چاہتے ہو نعرے کے ذریعے؟ گرنیڈ نعرہ آپ کیوں نہیں کہتے پھول نعرہ؟ کیوں نہیں کہتے خوشبو نعرہ؟ کیوں نہیں کہتے معطر نعرہ؟ کیوں نہیں کہتے نورانی نعرہ؟ اگر یہ دہشت گردی کے اسباب کا نعرہ کیوں بنایا ہے؟ یہ کلیشنکوف نعرہ، گرنیڈ نعرہ، بارود نعرہ، TNT نعرہ، C4 نعرہ، یہ کیا نعرے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ اور پھر نام بھی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت شعلہ بیان ہے، فلاں صاحب تو بہت شعلہ بیان ہے، یعنی ان کے منہ سے صرف آگ کے شعلے نکلتے ہیں، جو دین کو بھی جلا رہے ہیں، قوم کو بھی جلا رہے ہیں، وحدت کو بھی جلا رہے ہیں، اتحاد کو بھی جلا رہے ہیں، ملک کو بھی جلا رہے ہیں. آخر کیوں ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، شعلے نکلتے ہیں، نور کیوں نہیں نکلتا؟ نور کیوں نہیں نکلتا؟ دین نور ہے، قرآن نور ہے، رسول نور ہے، ائمہ نور ہے. جب نور کا تذکرہ ہو تو زبان سے نور نکلنا چاہیے. امامت نور ہے، اسلام نور ہے. نور کے اوپر گفتگو کریں، نار منہ سے نکلے. نار و نور الگ ہیں. یہ اختلافات کے ایشو نہیں ہے امامت، چونکہ ہم نے امامت کو مکتب کے طور پر پہچانا نہیں ہے. ہم نے امامت کو ایک موضوع کے طور پر پہچانا کہ اس سے جھگڑیں، اس سے الجھیں، اس سے کھیلیں، اسے تازیانہ بنائیں، اسے دوسروں کے سر پہ ماریں. خدا نے اس لیے نہ دین بنایا تھا نہ امامت بنائی تھی. اللہ نے امامت کو ایک نظام بنایا ہے، نظام، نہ کوڑا بنایا ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بہت معروف حدیث امام کی، جب خراسان لایا گیا تھا مدینہ سے امام کو، راستے میں مرو کے مقام پر امام علیہ السلام نے یہ نورانی حدیث بیان کی. بہت مفصل حدیث ہے، میں کسی مجلس میں پہلے پڑھ چکا ہوں وہ حدیث، ممکن ہے سنی ہوگی آپ نے، یہ سن سکتے ہیں اسے، یہاں فرصت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے شہر مرو میں داخل ہوتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا بات چھڑی ہوئی ہے؟ آج کل لوگ کس موضوع پہ زیادہ بولتے ہیں؟ جیسے کوئی یہاں پاکستان میں آئے پوچھے آج کل پاکستان میں کیا موضوع چھڑا ہوا ہے تو کہیں بجلی کا بحران ہے. ہر جگہ یہی تذکرے ہیں، بجلی کے تذکرے ہیں، یا دہشت گردی. ہر قوم کا موضوع بتاتا ہے کہ یہ قوم کس سطح پہ کھڑی ہوئی ہے، کہاں ہے یہ قوم.
یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ قوم کس سطح کی ہے، یہ معاشرہ کس سطح کا ہے، پوچھا کہ یہاں کیا بات چھڑی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا امامت کی بات چھڑی ہوئی ہے۔ حضرت نے اپنی سواری روک دی، جامع مسجد میں گئے، جامع مسجد میں جا کر مفصل 3-4 صفحے ہیں، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ 3-4 صفحوں کی حدیث امام علیہ السلام نے وہاں لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بیان فرمائی۔ پہلے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے امامت کیا ہے، امامت کا مقام بتایا، پھر اس کے بعد اسی جملات کے اندر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت کو نظام بنایا ہے امت کے لیے، امامت نظام ہے امت کے لیے، امامت عقیدہ نہیں ہے عزیزان۔ ہم نے اسے عقیدے میں، عقیدہ یعنی ذہنیت، یہ ہے نا عقیدہ یعنی ذہنیت، اگر ذہن میں ایک تصویر بٹھا لیں یعنی آپ امامی ہو گئے ہو، پھر جمہوری بھی اسی طرح سے ہوں گے آپ۔ جس طرح پاکستان جمہوری ہے، وردی میں ہو تو بھی جمہوری ہے، 4 ستارے ہو تو بھی جمہوری ہے، اگر کوئی امپورٹڈ آئے تو بھی جمہوری ہے، اگر جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ لکھا کیسے جاتا ہے جمہور، وہ بھی جمہور، سب جمہوری ہے۔ ہر طرح سے تو انسان امامی نہیں بنتا، امامی اس وقت بنتا ہے جب اس کا امامت سے تعلق ہو۔ امامت ذہنیت بنانے سے نہیں انسان امامی ہوتا، امامت نظام ہے، نظام جب تک لاگو نہ ہو جائے اس وقت تک امامت بنتی نہیں ہے عزیزان۔ نظام لاگو ہو، نظام بن کر نافذ ہو، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ امامت نظام ہے؟ یہ اسلام کی مکتبی شناخت کے اندر، جب ہم اسلام کو ایک مکتب کے طور پر، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، نہ تعویذوں کے طور پر، نہ وردوں کے طور پر، ہمارا اسلام وردی ہے، کچھ ذکر ہے، ورد ہے، صبح یہ پڑھو شام کو یہ پڑھو، کچھ ذکر ہے، کچھ ورد ہے۔ اقبال کے بقول علامہ اقبال نے کہا کہ یہی توصیہ ہے شیطان کا کہ مسلمان کو اگر کہو اسلام چھوڑ دو، یہ اور زیادہ اسلام سے چپکے گا، چونکہ عادت ہے اس کی، جس کام سے بچاؤ اسے روکو اس کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ یہ اگر اس کو کہو اسلام لے لو پھر چھوڑ دے گا، اسلام کو کہے گا نہیں چاہیے ہمیں۔ لہذا اس نے اپنے چیلوں کو وصیت کی کہ ان سے اسلام لینا نہیں کبھی بھی، بلکہ ان کو اسلام دے دو، لیکن اس اسلام کی شکل کیا بناؤ؟ صرف وردی اسلام، وردی اسلام۔ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مست رکھو اس کو ذکر و فکر میں، صبح کے ذکر سے فارغ ہو شام کا ذکر دے دو، شام کے ذکر سے فارغ ہو رات کا ذکر دے دو، رات کے ذکر سے فارغ ہو سحر کا ذکر اس کو، اصل اس کو پتہ بھی نہ چلے گلی میں کیا ہو رہا ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ پختہ مزاج ہمارے خانقاہی، ان کو کیا معلوم کہ امامت کیا ہے؟ اقبال ہی کے بقول وہ سب درود اس شخص پر کہ جس کو امامت سمجھ میں آ گئی اور اس نے بتا دیا کہ امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ اس کو بلا کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام، جو 2 رکعت کا امام ہے اس سے نہ پوچھو جا کر کہ امامت کیا ہوتی ہے۔ امامت کی اگر حقیقت سمجھنی ہے تو کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے صاحب اسرار کرے۔ اگر تو امامت جاننا چاہتا ہے تو پہلے صاحب اسرار بنے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ مکتبی امامت ہے، بہت فرق ہے۔ مناظرے کی امامت کہاں، مکتب کی امامت کہاں؟ وہ امامت جو تازیانہ بن گئی ہے وہ کہاں؟ وہ امامت جو ایشو بن گئی ہے جھگڑے کا وہ کہاں؟ اور وہ امامت جو اقبال کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، اس سرزمین اسلامی کے لیے، وہ امامت کہاں؟ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔
شناخت، توحید کی مکتبی شناخت کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں توحید بھی ایک ورد ہے، توحید بھی ایک ذکر ہے بس. اور اقبال کے ہی بقول کہ یہی توحید ایک زمانے میں قوت تھی عالم اسلام کے پاس. اسلام ٹیکنالوجی سے نہیں پھیلا. میں مخالف نہیں ہوں ٹیکنالوجی کا، یہاں بھی بد فہمی نہ ہو. ٹیکنالوجی سے دین نہیں پھیلتا، ٹیکنالوجی سے آئیڈیا نہیں پھیلتا، ٹیکنالوجی سے دین و مذہب کی جگہ نہیں لیتا. ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ ہے. یہ غلط نعرہ کسی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے. یہی توحید ایک زمانے میں زندہ قوت تھی مسلمان کے لیے. لیکن آج کیا ہے؟ آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، عقائد کا ایک مسئلہ بن گیا. توحید عقائد کا ایک مسئلہ ہے. مکتبی توحید قوت ہے، اسلام کی قوت، انسان کی قوت، مومن کی قوت، مسلمان کی قوت کا نام توحید ہے. لیکن ہمارے یہاں توحید فقط ذہنیت کا نام ہے. رسالت الہی نظام کا نام ہے، لیکن ہمارے یہاں فقط ذہنیت کا نام ہے. قرآن منشور کا نام ہے، لیکن ہمارے ایک مقدس کتاب ہے مردوں پہ پڑھنے کے لیے، استخارے نکالنے کے لیے. امامت مکتبی ہے، نظام اللہ نے بنایا انسان کے لیے. ہمارے ایک ایشو ہے جھگڑنے کے لیے. توجہ فرمائی کس طرح اس کی مکتبی شناخت کی ضرورت ہے. دین کی، پورے دین کی مکتبی شناخت کی ضرورت ہے. ہمارا موضوع صرف عاشورہ ہے، لیکن یہ موضوع مخصوص نہیں عاشورہ کے ساتھ. نظر ثانی کریں، غور کریں، زاویہ اپنا تبدیل کریں. زاویہ بدلے گا، آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی ابھی ہیں کچھ جگہ کام ہونے کی وجہ سے کچھ ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر دائیں بائیں نہ ہو تو انہیں ممبر نظر نہیں آئے گا، چونکہ ستون کے پیچھے ہیں. اور اگر ستون کے پیچھے ممبر نظر نہ آ رہا ہو تو کیا ضرورت ہے کہ اپنا زاویہ چینج کرو، کسی ایسی کھلی جگہ جا کر بیٹھو جہاں سے نظر آئے. ہم جاتے ہیں کعبہ کے اندر، مسجد الحرام میں بڑے ستون ہیں، وہاں کچھ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، ستون کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مطالبہ کرتے ہیں کہ کعبہ کو اپنی جگہ سے تھوڑا ہلا ہوتا ہے، چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کہ بزرگوار کعبہ ہلانے سے بہتر ہے آپ تھوڑے ہل جائیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کر دے تعویل حرف بکر را خیش را تعویل، تعویل کو نہ ذکر را. بہت عمدہ مطلب بدل دیا تو نے. اپنے آپ کو بدل، نہ کہ دین کو بدل. اپنے آپ کو بدلیں. زاویہ دین کے بارے میں بدلیں. یہ درخواست ہے ایک طالب علمانہ، ایک چھوٹے سے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں آپ مومنین سے، سب سے، اور بالخصوص ان جوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ طے کر لو کہ ہم نے دین کے بارے میں اپنا زاویہ، دین نہیں بدلنا. یہ نہ کوئی یہ بھی بد فہمی نہ ہو، دین نہیں بدلنا. دین یہی دین ہے، قرآن یہی قرآن ہے، توحید یہی توحید ہے، کعبہ یہی کعبہ ہے، امامت یہی امامت ہے، تشیع یہی تشیع ہے. لیکن ہمیں اس کے بارے میں اپنا زاویہ بدلنا ہوگا. زاویہ بدلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اگرچہ ہم دین بدلنے کو آسان تر سمجھتے ہیں زاویہ بدلنے سے. یہ ایک دو دن تجربہ بھی ہوا ہے، جگہ کام ہو جاتی ہے، کہتے ہیں آگے آ جائیں. درود بھی پڑھتے رہتے ہیں، صلواتیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، درخواستیں بھی کرتے رہتے ہیں، کوئی کھسکتا بھی نہیں ہے اپنی جگہ سے. وہ کہتے ہیں زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد نہ جنبت. زمین ہلے نہ ہلے، گل محمد نے نہیں ہلنا اپنی جگہ سے. خوب ہل سکتے ہیں ہم، تھوڑا سا ہلیں، دیکھیں بہت منظر صاف نظر آتا ہے. بس اگر کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں ایک چیز، تھوڑے سے دیوار سے ہمیں سیاہ منظر نظر آ رہا ہے، اگر چھت پہ چلے جائیں آپ کو بہت خوبصورت منظر نظر آئے گا. اگر زاویہ بدلیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے لیے، کچھ ہوتی ہیں مائکروسکوپ سے دیکھنے کے لیے. ٹیلیسکوپ والی چیزوں کو اگر مائکروسکوپ سے دیکھیں تو
الجھن ہو جائے گی، آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ جو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی ہے اس کو اسی سے دیکھیں، جو مائکروسکوپ سے دیکھنے کی ہے ان کو مائکروسکوپ سے دیکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے، کلچر ہے، باپ دادا کے زمانے سے چل رہا ہے کہ ہم ستاروں کو بھی مائکروسکوپ سے ہی دیکھیں، وہ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں۔ ہر چیز کا ایک زاویہ ہے، اس کو اپنے زاویے سے دیکھیں، اپنی اصلی جہت اور ڈائریکشن سے دیکھیں، وہ آپ کو صحیح نظر آئے گی۔ اور یہ کام ہوا ہے عزیزان۔ دین بھی بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن دین سے زیادہ کامیابی کے ساتھ جس چیز کو بدلا گیا وہ مسلمانوں کا زاویہ نگاہ ہے، جسے بدل دیا گیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعرہ، استعماری نعرہ، یہ غلط اور شیطانی نعرہ کہ دین سیاست سے الگ کوئی چیز ہے، یہ ہمارے کانوں میں اتنا پھونکا گیا، پڑا گیا ورد کے طور پر کہ ہمارے علماء کو بھی یقین آ گیا کہ دین سیاست سے الگ ہے۔ یہ تو اسلام نے کسی جگہ نہیں کہا، کسی نبی نے نہیں کہا، کسی امام نے نہیں کہا، استعمار نے کہا، دشمن دین نے کہا، اور اتنا کہا اس نے کہ ہم نے باور کر لیا۔ آج میڈیا پہ جو بات وہ سب مان لیتے ہیں، ممبر پہ جو بات وہ سب مان لیتے ہیں۔ غور کریں، فکر کریں، آیا درست زاویہ بیان ہو رہا ہے؟ کچھ آگاہی دین کی ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی یہ بعض جوانوں کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اگر میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر سیاہ ماما آل رسول کی نشانی سر پہ رکھ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر محرم کی فرصت سے استفادہ کر کے اور آپ مومنین کے خلوص و اخلاص و عقیدت و جذبات و احساسات سے فائدہ اٹھا کر اگر میں آپ سے کہوں کہ میں سید ہوں اور میں طالب علم ہوں، میں رسول کے ممبر پر بیٹھ رہا ہوں، دو چار قسمیں بھی کھا لوں اور ان سب کے کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا، مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ آخر ایک سید کہہ رہا ہے آپ کو، ایک طالب علم کہہ رہا ہے آپ کو، ممبر سے کہہ رہا ہے یہ بات، پاکستان نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا۔ نہیں مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے نہیں ہے، پاکستان جناح صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بنایا تھا۔ بارکہ خدا رحمت کرے ان سب کو، آج پتہ نہیں ہے کہ کیا حال ہو رہا ہے ان کا۔ فیض کی ایک نظم ہے پنجابی میں، وہ پاکستانیوں کے بارے میں ہے، ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو نے تو کہا تھا کہ تو جا میرا نائب ہے، تو زمین پر خلیفہ ہے میرا، مجھے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ وہاں سے نکال کے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ اس بندے تیرے نائب کے ساتھ وہ کیا رہا۔ پھر اس کے بعد وہ بتایا انہوں کہ اس بندے تیرے نائب کے ساتھ کیا ہو رہا۔ کہا چنگا شاہ بنائی ڈب سائیاں پولے کھاندیوں وار نہیں آؤندی ہے۔ چنگا شاہ بڑھائی، عجب شاہ بنا ہے خلیفہ کہ پولے یعنی جوتے کھا کھا کے فرصت نہیں ملتی۔ پاکستان تو بنا دیا لیکن یہ پولے کھا کھا کے وار نہیں آ رہے۔ بار کے جنہوں نے بھی بنایا خدا ان کی روحوں کو اجر دے۔ اب آپ کا کام ہے اس کو بچانا، ہمارا کام ہے اس کو بچانا۔ کیوں نہیں مانیں گے اگر میں کہوں پاکستان انہوں نے بنایا تھا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کس نے بنایا تھا، آپ پاکستان سے بھی آشنا ہیں، پاکستان کے بانی کو بھی جانتے ہیں، لہذا نہیں مانیں گے آپ۔ اگر اتنی معرفت جتنی آپ کو پاکستان اور قائد اعظم کی ہے، اگر اتنی ہی معرفت آپ کو امام و امامت کی بھی ہو جائے، پھر کوئی ہمیں برگلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں دھوکہ، پھر کوئی نہ سفید پگڑی نہ سیاہ پگڑی نہ ممبر نہ سٹیج نہ ڈائس نہ کچھ اور چیز، کسی کے ذریعے سے بھی ہمیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں کہ ہم آشنا ہیں، امامت کو بھی سمجھتے ہیں، امام کو بھی سمجھتے ہیں، دین کو بھی سمجھتے ہیں، دیندار کو بھی سمجھتے ہیں۔ کوئی دیر نہیں لگتی، آج سے اگر قصد کر لیں کہ دین کے متعلق آپ نے زاویہ بدلنا ہے اور درست زاویہ انتخاب کرنا ہے، شاید یہی محرم آپ کی تقدیر بدل دے اور آپ کی تقدیر سے یہ ملک کی تقدیر بھی بدل دے۔
اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے عزیزان. جو اس ملک کی افتاد پڑی ہوئی ہے اس ملک کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر، اس کا ایک ہی چارہ ہے کہ ہم بدلیں. ائمہ اطہار نے عاشورہ کو مکتب بنانے کے لیے ایک اقدام، انشاءاللہ جتنی فرصت ہوگی بعض دوسرے اقدامات کی طرف بھی اشارہ ہوگا، لیکن اسے ایک اقدام سے شروع کرتے ہیں. مطلب ایک اقدام جو انجام دیا وہ یہ تھا کہ کربلا کو، پہلے میں درخواست کر چکا ہوں کہ بدہضمی بدفہمی نہ ہو اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اس بدفہمی کو روکنے لیے بلند صلوات پڑھیے. ائمہ اطہار نے کربلا کو، عاشورہ کو مکتب بنانے کے لیے کربلا کو قبلہ شعور بنا دیا، قبلہ بنا دیا. واقعاً کربلا قبلہ ہے. قبلہ سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم مولانا کو بھی قبلہ کہتے ہیں. وہ پچھلی مجلس میں پولیس والا پوچھ رہا تھا یہاں کس نے پڑھنا ہے، ذاکر نے؟ انہوں نے کہا ذاکر نہیں، قبلہ صاحب ہیں ادھر. ظاہر ہے جب اتنے قبلے ہو جائیں، ہر طرف قبلہ ہی قبلہ، تو پھر اصل قبلہ گم ہو جاتا ہے. جب ہر آدمی قبلہ ہو جائے، ہر سفید ریش قبلہ ہو جائے، ہر مولانا قبلہ ہو جائے. بارکیف ادب ہے، اردو ادب ہے، ادب کے طور پر کہتے ہیں قبلہ، لیکن جب کہیں کسی کو قبلہ تو وہ قبلہ بن نہ بیٹھے، صرف اس کو ایک زبانی تعارف تکلف ہی سمجھیں. اس کو قبلہ ایک کعبہ ہے، کعبہ کو قبلہ کہا گیا ہے، قرآن نے بھی قبلہ کہا ہے. پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر بعد میں اسے بدل کر کعبہ کو قبلہ کرا دیا. کعبہ اور چیز ہے، قبلہ اور چیز ہے. کعبہ اس گھر کو کہتے ہیں، مکعب شکل کا گھر جو اللہ کا بنا ہوا ہے، جسے آپ ہمیشہ پردے میں لپٹا ہوا دیکھتے ہیں، کہ خداوند تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر کو کعبہ کہتے ہیں، اس کا نام کعبہ ہے، بیت کا نام کعبہ ہے. قبلہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس طرف انسان کو کہا گیا کہ رخ کرے، اس طرف انسان رخ کرے. قبلہ اس گھر کو نہیں کہتے، قبلہ کوئی عمارت کا نام نہیں ہے، کعبہ عمارت کا نام ہے. قبلہ اس وجہ سے کعبہ کو کہتے ہیں چونکہ ادھر رخ کیا جاتا ہے. استقبال اور استدبار ایک لفظ ہے. استقبال تو ہم زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، استدبار اتنا استعمال نہیں کرتے. استقبال کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی آپ بھی مدد کریں نا، میں یک طرفہ ہی نہ سارا کہتا جاؤں. جی ویلکم، مادری زبان میں بتاتے ہیں خوش آمدید. اب میں پوچھوں خوش آمدید کس کو کہتے ہیں؟ جی آیا نہیں. اب ساری زبانیں نہیں بولیے گا. معنی پوچھا ہے، متبادل لفظ نہیں پوچھا. کسی نے پوچھا ایک آدمی سے کہ اطرت کس کو کہتے ہیں، اطرت کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا ذریت کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا پہلے ایک نہیں آتا تھا، اب دو نہیں آتے. وہ اب مشکل حل کریں، آپ ایسی بات بتائیں گے نہ کہ مشکل دو بنا دیں آپ. استقبال، توجہ فرمائیں، استقبال کسی کی طرف رخ کرنا، یہی ویلکم کرنا یا جی آیا نو. اس وقت آپ کہیں گے استقبال جب آپ کا رخ وہ آ رہا ہو اور آپ اپنا چہرہ اپنے بدن کے سامنے کا حصہ اس کی جانب رکھیں، اس کی طرف جا رہے ہوں، یہ استقبال ہے. لیکن اگر وہ آ رہا ہو اور آپ پشت کر کے جا رہے ہوں، اس کو استقبال نہیں کہتے. استقبال معنی اس کا یہ ہے، استقبال یعنی اپنا رخ کسی کی طرف کرنا، رخ کرنا کو کہتے ہیں. چونکہ وہ مہمان آتا ہے، ہم عزت و احترام کے طور پر اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس کے روبرو ہوتے ہیں، یہ استقبال ہو جاتا ہے. استقبال اسی قبلہ سے ہی ہے. قبلہ بھی رخ کرنے کو کہتے ہیں. قبلہ جس چیز کی طرف رخ کیا جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں.
چونکہ قرآن نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے رخ اپنا عبادات کے اندر کعبہ کی طرف کرنا ہے، لہذا کعبہ قبلہ بن گیا۔ لیکن یہ قبلہ عبادات ہے، قبلہ عبادات ہے۔ کوئی عبادت جس کے لیے قبلہ ضروری ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے بہت سارے کام ہیں جنہیں کہا گیا کہ آپ یہ قبلہ رخ ہو کر کریں۔ ویسے بھی مومن کو کہا گیا کہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کے چلنا، یہ سب ثواب ہے۔ قبلہ کی طرف پشت نہ کریں۔ نماز کے اندر تو نماز باطل ہو جاتی ہے، باقی مستحب اعمال میں بھی۔ یہ ایک قبلہ ہے، اس قبلہ کی طرف رخ کریں، اس کے اپنے اسرار ہیں۔ چونکہ کعبہ زمین کے اوپر توحید کی علامت ہے، کعبہ زمین کے اوپر توحید کی علامت ہے۔ ہمیں پتھروں کی طرف نہیں بلایا گیا، ہمیں توحید کی طرف بلایا گیا ہے۔ کعبہ کے اندر پہلے پتھر تھے، رسول اللہ نے آ کر ان کو توڑا۔ امیر المومنین نے، پڑھتے ہیں نا، یہ تو بہت سنا ہوا ہے ہم نے، کہ دوش رسول اللہ پر چڑھ کر رسول اللہ کے حکم سے ان پتھروں کو توڑا، مورتیوں کو باہر پھینکا۔ وہ ان مورتیوں کو باہر پھینک کے پھر کہا کہ کعبہ کے گرد چکر لگا۔ کعبہ بھی تو پتھروں کا ہے، کچھ پتھروں سے چھڑا کر کچھ پتھروں کے پیچھے لگا دیا، تو یہ فرق تو نہیں پڑا۔ وہ گڑے ہوئے پتھر تھے، یہ ان گڑے پتھر ہیں، فرق تو نہیں پڑا نہ۔ ہمیں پتھروں کے پیچھے نہیں لگایا گیا، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان پتھروں کے اندر کوئی کرنٹ موجود ہے۔ بعض ایسے ہیں جو پتھر کو ضرور ہاتھ لگاتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں پھر بھی ہاتھ ضرور لگاتے ہیں کہ یہ کرنٹ اگر میرے اندر نہیں آیا میں جنت نہیں جا سکوں گا۔ آپ کو اس لیے نہیں بنایا گیا پتھروں سے کرنٹ لینا ہے، آپ نے، آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ یہ کعبہ، یہ پتھروں کا گھر، یہ زمین کے اوپر خدا کی توحید کی علامت ہے۔ ساری امت کو کہا گیا کہ اس کے اندر، اس کے گرد آ کر چکر لگاؤ تاکہ تمہارے انتشار و پراکندگی ختم ہو کر تم بھی امت واحدہ بن جاؤ۔ رخ کرو اس کا، آؤ اس کی طرف، کعبہ کی طرف آؤ۔ لیکن کعبہ میں اگر انسان شعور کے ساتھ نہ جائے توحید تک نہیں پہنچ سکتا، توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بارہا مشاہدہ ہوا۔ سید الشہداء علیہ السلام رجب کے مہینے میں گئے مکہ اور ذی الحجہ تک وہیں پر قیام فرمایا۔ یہ تو جانتے ہیں نا تاریخ میں، 8 ذی الحجہ کو جب سارے حاجی احرام باندھ کر منا و عرفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول دیے اور کھول کر مکہ سے باہر جانے لگے۔ ان حاجیوں کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کی اور انہیں یہ کہا کہ میں کل جا رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تیار ہو جائے۔ ساری امت احرام باندھ کر مکہ، منا و عرفہ روانہ ہو گئی، اپنے امام کے پیچھے نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ کعبہ کی طرف تو آ گئے، پتھروں تک تو آ گئے، لیکن توحید تک نہیں پہنچ سکے، توحید تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر توحید تک آئے ہوئے ہوتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس وقت آیا حج کرنے کا وقت ہے یا حج بچانے کا وقت ہے۔ جب شعور قوم کے اندر آ جائے اس وقت اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب مسجدیں بنانے کا وقت ہوتا ہے، کب مسجدیں بچانے کا وقت ہوتا ہے، کب عزا کرنے کا وقت ہوتا ہے، کب عزا بچانے کا وقت ہوتا ہے، کب ملک پہ حکومت کا وقت ہوتا ہے، کب ملک کو بچانے کا وقت ہوتا ہے، کب قوم کی گردنوں پہ مسلط ہونے کا وقت ہوتا ہے، کب قوم کے وقار کو بچانے کا وقت ہوتا ہے، کب دین پر عمل کا وقت ہوتا ہے، کب دین کو بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے۔ یہ شعور ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھا، لہذا آپ سنتے ہیں مستحبات میں سے ہے کہ شب عرفہ یعنی دوسرے دن حج ہے۔ شب عرفہ کربلا میں مستحب ہے جانا۔ اس سے بعضوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ گویا شیعوں نے اپنا کعبہ ہی الگ کر لیا، اپنا قبلہ الگ کر لیا ہے۔ یعنی جب سارے حاجیوں کو کہا گیا کہ آپ کعبہ میں جو افضل وہاں جانا ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ عرفہ کے دن مومن کو کہاں ہونا چاہیے؟ کربلا میں ہونا چاہیے۔ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کعبہ کے مقابلے میں کعبہ نہیں بنا، بلکہ یہ اس لیے امت کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر بغیر شعور کے
پتھروں کے غار کے گرد چکر لگا کے آ جائیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں یزیدیت سمجھ میں نہیں آتی، انہیں حسینیت سمجھ میں نہیں آتی، انہیں اپنا امام وقت کا سمجھ میں نہیں آتا، انہیں اپنا رہبر وقت کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پہلے آؤ کعبہ پہ آ کر زیارت کرو، پہلے کربلا جاؤ، کربلا میں جا کر شعور لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ امام کیا ہوتا ہے، امامت کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کعبہ میں ہو تمہیں پتہ چلے گا توحید کیا ہوتی ہے۔ کربلا سے یہ شعور ملے گا، اس لیے کربلا قبلہ شعور ہے، کربلا قبلہ شعور ہے۔ کس طرح یہ قبلہ شعور بنا؟ ائمہ اطہار نے کربلا کو قبلہ بنا دیا، مرکز بنا دیا، لیکن نہ عبادت کا مرکز، شعور کا مرکز۔ میں تکرار کر رہا ہوں، عبادت کا مرکز کعبہ ہے، شعور کا مرکز کربلا ہے۔ کربلا جا انسان کو کعبہ سمجھ میں آتا ہے، کربلا جا انسان کو رسالت سمجھ میں آتی ہے، کربلا جا انسان کو معاد سمجھ میں آتی ہے، کربلا جا انسان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ کربلا جائے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتی۔ کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ مکتبی کربلا، مکتبی عاشورہ، مکتبی امامت اور مکتبی دین۔ کس طرح سے کربلا کی زیارت کو، سید الشہداء کی تربت و روضہ اطہر کی زیارت کو ائمہ ہدی نے اہمیت دی، اس حد تک اہمیت دی، روایات میں ہے، امامیہ کی روایات میں موجود ہے۔ اور یہ اہمیت یوں نہیں کہ صرف سید الشہداء کے بعد آنے والے ائمہ نے دی ہے، بلکہ یہ اہمیت رسول اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے سید الشہداء کا مقام بلا بیان فرمایا وہ ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین نے بیان کی، جناب سیدہ نے بیان کی، امام حسن علیہ السلام نے بیان کی، سارے معصومین نے سید الشہداء کی فضیلت بیان کی، عظمت بیان کی۔ کس لیے عظمت بیان کی؟ نہ ایک مقدس شخصیت کے طور پر، ایک مانوی شخصیت کے طور پر، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی مانوی شخصیات مزاروں پہ یا گھروں میں ایسی ہوتی ہیں، چلے کاٹتی ہیں اور ذکر و فکر کرتی ہیں، دنیا سے دور ہوتی ہیں، زاہد بن جاتی ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں ان میں تقدس آ گیا ہے، لہذا تمام حاجات پوری کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دعا کرانی ہو، بیٹے کے لیے دعا کرانی ہو، بیٹی کے لیے دعا کرانی ہو، ویزے کے لیے دعا کرانی ہو، پاسپورٹ کے لیے دعا کرانی ہو، رزق کے لیے دعا کرانی ہو، سب کے لیے وہ جاتے ہیں مانوی شخصیت کے پاس، یہاں سے دعا کرائی۔ عزیزان، امامت اور چیز ہے، امامت ایک نظام ہے۔ خدا نے ان کو اس طرح سے مانوی شخصیات نہیں بنایا کہ جس طرح دوسری مانوی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے نور سے استفادہ کرو، تقدس سے استفادہ کرو، اپنے آپ کو مس کر کے لے آؤ، اور بس اس کے بعد آپ کا اپنا کام، ان کا اپنا کام، زندگی جس نظام کے تحت مرضی ہے بسر کرو، گھر جیسے مرضی ہے بناؤ، روابط جیسے مرضی ہے رکھو، آنا جانا جیسے مرضی ہے رکھو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ فقط فارغ وقت میں ایک دفعہ مانوی شخصیت کے پاس سے ہو کر آ جاؤ، کاروبار جیسے مرضی ہے کرو، ایک دفعہ کعبہ سے ہو کے آ جاؤ، بس انسان جیسے کار واش میں کار داخل ہوتی ہے۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں، مقدس مقامات کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، اور تشبیہ مجھے مناسب نظر نہیں آ رہی کوئی دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آلودہ ہو گئے ہیں، سود کھا کھا کے بینکوں سے اور قرضوں سے اور دوسرے کاموں سے آلودہ ہو گئے۔ اب ایک دفعہ پاک ہونے کے لیے کدھر جائیں؟ کار واش میں، جیسے گاڑی بھیجتے ہیں نا مہینے میں ایک دفعہ دھل کے آ جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ معاذ اللہ کار واش ہے۔ نہ خیر آگا، اگر کعبہ میں کوئی پاک ہوتا تو وہ جو رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہے کعبہ کے ساتھ، وہ بہت پاک ہوتا ہے۔ ادھر ایک ہے نا ادھر لٹکا ہوا جو لاتے مارتا ہے حاجیوں کو، ادھر ہے نا ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ پاک ہوتے کیونکہ وہ رہتے ہی وہیں پر ہیں، حرم میں۔ یہ مقدس مقامات کربلا اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہو، دوسری طرف سے دھلے دھلائے اس طرف سے نکل جائیں گے آپ۔ وہاں بلایا گیا ہے، تمام امت کو بلایا گیا کہ کربلا آؤ، تاکید کیا ائمہ اطہار نے۔ اس قدر تاکید ہے کہ شیخ جعفر کاشف الغطاء
کاشف الغطاء کبیر، جن کے شاگرد یعنی ان کی کتابیں پڑھ کے مجتہد و مرجع تقلید بنتے ہیں، اس بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ کربلا کی زیارت کے اوپر اتنی تاکید موجود ہے کہ مجھے یہ احتمال لگتا ہے کہ کربلا کی زیارت واجب ہو. اس قدر تاکید ہے کربلا کی زیارت کی. ایک فقی، بہت عالی فقی، وہ کہتے ہیں مجھے فقہی پہلو سے یہ نظر آ رہا ہے کہ گویا کربلا کی زیارت واجب ہے. فتویٰ نہیں دیا لیکن یہ احتمال ضرور دیا انہوں نے. اتنی تاکید روایات کے اندر موجود ہے. توجہ فرمائیں، تاکید ہے کہ کربلا کی زیارت کو ضرور جائیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر جاؤ. تم آج بھی نہیں کہا گیا کہ قرض لے کر جاؤ. ان کو سمجھنے کی ضرورت. میں کھولوں گا ان مطالب کو، ان کو اسی طرح سے نہ رکھنا، اس پہلی ذہنیت کے ساتھ نہ کہ ہم ایک دفعہ مزار سے گھوم کر آ جائیں گے دلہے دلائے پاک صاف، پھر آ کے نئے سرے سے شروع کریں گے اگلی زیارت تک. کربلا کی زیارت اس حد تک تاکید ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں قرض لے کر جاؤ. بلکہ یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت اسلامی جس خطے میں بھی قائم ہو اس کے اوپر واجب ہے. حج کے بارے میں بھی یہ واجب ہے، حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ اگر امت نہیں جا سکتی، کسی بھی وجہ سے لوگ خود نہیں جا سکتے حج پر، حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسے وسائل مہیا کرے تاکہ وہ حج کر سکیں جا کر. حج تعطیل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، حج تعطیل نہیں ہوگا. اگر حج تعطیل ہو ساری امت بھی گناہ کار ہے، حاکم بھی گناہ کار ہے. روایات میں ہے کہ اسی طرح حاکم شرع کے فرائض میں سے ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے، ناامنی کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے لوگ زیارت سید الشہداء کی طرف نہیں جا سکتے، حاکم شرع کا کام ہے کہ لوگوں کو زیارت کے لیے روانہ کرے. سید الشہداء کی زیارت کے لیے، صرف سید الشہداء کی زیارت کے لیے. یہ تنہا مزار ہے، کربلا کا مزار تنہا مزار ہے جس کے زائرین تمام معصومین ہیں. کسی اور زیارت پہ ایسے نہیں گئے. خود معصومین زائر حسین بن کر کربلا جایا کرتے تھے. زائر حسین بن کر جاتے تھے. توجہ فرمایا گا، یہ زیارت اس وجہ سے نہیں تھی کہ معاذ اللہ مقام حسین رسول اللہ سے بڑھ کر ہے، نہ، رسول اللہ کے مقام سب سے بڑھ کر، کوئی رسول اللہ کے مساوی نہیں، معصومین میں سے بھی کوئی مساوی نہیں. رسول اللہ کا مقام عظیم ہے، امیر المومنین کا مقام عظیم ہے، جناب سیدہ کا مقام عظیم ہے، سب مسلمات میں سے ہے. معصومین خود بھی فرماتے ہیں کہ جتنا ان ہستیوں کا مقام ہے اتنا کسی اور کا مقام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان عظیم ہستیوں نے بھی خود بھی کربلا کی زیارت کی اور دوسروں کو بھی کہا کربلا کی زیارت کو جاؤ. یعنی خود زائر حسین بنے. کیوں بنے زائر حسین؟ کیا رسول اللہ کی زیارت کا ثواب نہیں ہے؟ بہت ثواب ہے. اگر زیارت کا مقصد ثواب ہو، سب سے زیادہ ثواب رسول اللہ کے مزار کا ہے. اگر زیارت کا مقصد ثواب ہو، تمام زیارتوں کا یکساں ثواب ہوگا، کم از کم یکساں ثواب ہوگا. آپ بقیع کی زیارتیں کریں، آپ نجف کی زیارتیں کریں، آپ مشہد کی زیارت کریں، آپ سوریہ کی زیارتیں کریں، زیارتوں کا ایک جیسا ثواب ہے. جس مزار پر جائیں ثواب ایک جیسا ملے گا. لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ اور کوئی زیارت کر سکو یا نہ کرو لیکن کربلا کی زیارت ضرور کرنا. عمر میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا. انشاءاللہ خدا آپ کو بار بار کربلا لے جائے، لیکن جانے سے پہلے فلسفہ کربلا سمجھ کے جائیں، حکمت سمجھ کر جائیں، پتہ چلے کہ ہم کدھر آئے ہیں، کس جگہ آئے ہوئے ہیں. وہ جگہ جہاں پر ائمہ خود زائر بن کر آتے ہیں. کس لیے آتے تھے؟ اس لیے کہ کربلا کو ثواب کی جگہ نہیں بنانا تھا، کربلا کو فقط ایک مقدس مقامات میں سے ایک مزار نہیں بنانا تھا.
बल्कि करबला को उम्मत की बेदारी का किबला बनाना था, करबला को उम्मत की निजात का किबला बनाना मकसूद था, करबला को मकतब बनाना था, आशूरा को मकतब बनाना था। इसलिए तमाम उम्मत को कहा गया कि उम्र में एक दफा करबला जरूर जाना। क्यों? इसलिए कि करबला मकतब है तुम्हारे लिए। करबला सिर्फ सवाब के हासिल करने की जगह नहीं है। तुम करबला जाओगे तुम्हें दीन समझ में आएगा, करबला जाओगे तुम्हें तौहीद समझ में आएगी, करबला जाओगे तुम्हें कुरान समझ में आएगा, करबला जाओगे हमें इमामत समझ में आएगी। इसलिए करबला को मरकज करार दिया अइम्मा अतहार ने। ये अमदी कोशिश थी, एक अमदी कार्रवाई थी। जो मैंने कहा कि करबला में एक हादसा खालक हुआ, हजरत ज़ैनब ने उसको तहरीक में बदल दिया। तहरीक बनाना किसी हादसे को आसान काम नहीं, आसान है तो करके देख ले। आए दिन हमारे शोहदा हर शहर में 20 शहीद। आज पाकिस्तान को कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके अंदर कोई मोमिन शहीद ना मौजूद हो, लेकिन हम इस खून को तहरीक नहीं बना सके, हम इसे नेहजत नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? इसलिए कि हमने खून शुहदा के मुआवजे मांगना शुरू कर दिया। जब शहीद होता है हम चंदे जमा करना शुरू कर देते हैं। चंदों से कोई तहरीक नहीं चलती, चंदों से खून दब जाता है, चंदों से खून मिट जाता है। दियत मांगने से खून दब जाता है। जिस खून का मुआवजा ले लिया जाए वो खून कौम को नहीं उठाता। और मकतब बनाना तहरीक बनाने से भी ज्यादा दुश्वार है। आशूरा मकतब है, करबला नेज़त ज़ैनबी, ये अज़ादारी सुन्नत हजरत ज़ैनब है। इन अज़ादारों को मालूम होना चाहिए कि आशूरा इनका मकतब है और अज़ादारी इनकी तहरीक है, इनकी मूवमेंट है, आलमी और जहानी। तहरीक चलाना बहुत दुश्वार काम है, मकतब बनाना उससे भी दुश्वार काम है। तहरीक अखबारी बयानात से नहीं चलती, तहरीक घर में बैठकर कौम को हुक्म देने से नहीं चलती, तहरीक ड्राइंग रूमों में बैठकर नहीं चलती, तहरीक मीटिंगों के अंदर नहीं चलती, तहरीक सफारत खानों से राबते रखने से नहीं चलती, तहरीक चंदों से नहीं चलती। तहरीक कैसे चलती है ये भी हमें करबला ने बताया। अगर कोई तहरीक चलानी है कैसे चलती है? तहरीक ये चलती है कि अगर आपकी लाशें गिरी हुई हों, गर्दनें कटी हुई हों, सीने छलनी हों, उनके ऊपर घोड़े दौड़ गए हों, लाशें पामाल हो गई हों, उनको कफन और दफन भी न मिला हुआ हो, उनके सर तन से जुदा करके नेजों पे खड़े कर दिए गए हों, अगर तहरीक बनानी है, इन शुहदा के खूनों की तहरीक बनानी है, इन लाशों को हसरत के साथ देखते हुए छोड़कर चले जाओ। जिंदानों से न डरो। क्यों शुहदा की राह को जारी नहीं रखते? कहते हैं जी जेल चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। जेल में क्या होता है आपके साथ? जेल में आपको रोजाना ताजियाने मारते हैं, जेल में आपको भूखा और प्यासा रखते हैं। फकत यही है ना कि घर से दूर कर देते हैं, घर वाले जाके मिल भी लेते हैं। जो इन चीजों को बहाना समझे, मजबूरी समझे, वो तहरीकें नहीं चला सकते। तहरीकें कौन चलाते हैं? तहरीकें वो चला सकते हैं जो अपने शहीदों के लाशों से तमाचों से उठाए जाएं, उन्हें रस्सियों में बांधा जाए, उन्हें मीलों पैदल चलाया जाए, उन्हें खाने को कुछ न दिया जाए, उन्हें पीने को कुछ न दिया जाए। वो थके हुए प्यासे
منزل بے منزل سفر طے کرتے جائیں۔ وہ کون ہوں؟ وہ اتنی پاک اور مخدرہ بیبیاں ہوں جن کا سایہ بھی کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو۔ سن لیں یہ خواتین، خصوصاً جو عزاداری میں آتی ہیں، کس کے پردے کو روتی ہو؟ جب ننگے سر آتی ہو مجلس کے اندر، عزا کے اندر، یقین جانو حضرت زینب اولیاء کے لیے وہ منظر آپ کے بے پردگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر ہے۔ کوفہ و شام کے بازاروں سے زیادہ تکلیف دہ منظر ہے۔ بی بی اس لیے بازار میں نہیں گئی تھی کہ آج آپ برہنہ سر ہو کر ان کی مجلس میں آؤ، بغیر حجاب کے مجلس میں آؤ، منزل بے منزل بغیر چادر کے، جن کا سایہ بھی کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، اور وہ بازار کوفہ میں پہنچ جائیں۔ بازار کوفہ میں پہنچ کر جب تماشائیوں سے بھرا ہوا بازار دیکھے، تماشائیوں سے بھرا ہوا بازار دیکھے، ان لوگوں کو دیکھے جو جشن منانے آئے ہیں، جو تماشا دیکھنے آئے ہیں، جو مذاق اڑانے آئے ہیں، جنہوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے کہ پتھر برسائیں گے، جب اس مجمع کو دیکھے تو ایک دفعہ اس مجمع کو پکار کر کہے، یا اہل الکوفہ، سنو کوفہ والو، علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے تم سے، علی کی بیٹی کچھ پیغام دینا چاہتی ہے۔ تحریکیں آسانی سے نہیں چلتی عزیزو، تحریکیں اس صورت میں چلتی ہیں کہ جب یہ سارے منظر کوئی برداشت کر سکے، جب یہ ساری چیزیں کوئی برداشت کر سکے۔ جناب سید ساجدین وہ جن چیزوں کو ہم سن کر روتے ہیں، مولا سید ساجدین نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اور ہر قدم مولا کے لیے زیادہ دشوار ہو رہا تھا۔ جب جو کربلا سے دور ہوتے جا رہے تھے، مولا کے لیے یہ قدم دشوار ہوتے جا رہے تھے۔ جب کوفہ کے باہر جا کر یہ کاروان ایک جگہ روکا گیا تو بچوں نے یہ سمجھا ہم تھک گئے ہیں، ہمیں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے روکا گیا ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد جب حکم دیا گیا کاروان کو چلنے کے لیے، سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں، بیبیوں کو محملوں پر سوار کرتے ہیں۔ وہ محمل نہیں تھے، پلان کے بغیر ننگی پشت والے اونٹوں پر جب سوار کرنے کے لیے آتے ہیں، ہر بیوی کو سوار کرنے کے بعد سید ساجدین کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ لیکن جب پھوپھی کی باری آتی ہے، سید ساجدین آگے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنی پھوپھی کو دیکھتے ہیں، کبھی راستے کو دیکھتے ہیں، اور چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سید ساجدین کی چیخ نکلی، بڑی درد، بڑی فریاد کی۔ پھوپھی پوچھتی ہے، بیٹا سجاد کیا ہو گیا؟ کون سا منظر یاد آ گیا؟ آیا کربلا یاد آ گئی؟ آیا بابا یاد آ گئے؟ آیا علی اصغر یاد آ گئے؟ آیا چچا عباس یاد آ گئے؟ کہا نہ پھوپھی اماں، وہ